جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہ سر شعر میں نے شروع میں اس لیے پڑھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا۔ یہ شعر یہ ہماری زندگی میں بڑی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ شعر علامہ اقبال کا، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں پھر رہی ہیں نا، یہ وہم و گمان کے بت ہیں، یہ بت ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آج کے سر اس کے اوپر میں مزید آگے چل کے بات کرتا ہوں اگر ٹائم مل گیا تو، لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری ہے اور یاد کراتا رہوں گا آپ کو گاہے بگاہے کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اب ایک رضوان صاحب ہیں، عرش شریف کے نام سے ان کی کوئی آئی ڈی، رضوان پورا نام نہیں ہے، انہوں نے ایک سروے کروایا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نواز شریف کے 2 مطالبات ہیں۔ محسن نقوی نے شہزاد اکبر صاحب کو دھمکی دی ہے بغیر نام لیے ہوئے۔ سہراب کی گرفتاری کے معاملے پہ احتجاج ہوا ہے یو کے میں۔ یورپ میں پھلوں پر پابندی لگ رہی ہے، یہ خبر بھی آنے کو ملنی شروع ہوگی کہ پاکستانی فروٹ کے اوپر پابندی ہے۔ این ڈی ای نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو عاصم منیر صاحب نے ذلت کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ابھی بے شمار خبریں ہیں، گٹر میں سے ایک بچہ 17 گھنٹے کے بعد اس کی لاش نکال لی گئی، خوف کا بت، یہ ساری چیزیں، بہرحال اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے میں نے روک دیا اس لیے کہ میں پتہ نہیں اتنی بات کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو چیزوں پہ میں بات کر پاؤں گا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رضوان صاحب نے، سر رضوان صاحب ہیں، عرش شریف کے، ان کا ایک ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے سروے کروایا۔ سروے بڑا دلچسپ ہے۔ دلچسپ اس لیے ہے کہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور اس حکومت کی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو آپ یقین کریں 73% بندوں نے کہا اس حکومت کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں، فوج کی نفرت کا عالم اتنا زیادہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم جیسے کرپٹ لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی لڑائی ہو جائے آپس میں، جرنیل کی، عاصم منیر بیسیکلی، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ عاصم منیر کی اگر اس حکومت کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور معاملات کو ٹھیک نہ بنے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو 73% عوام کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کا ساتھ دیں گے۔ یعنی کہ اس وقت جو عدالتوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ججز جو بیٹھے ہیں، فکر نہ کریں اگر آپ کی ننگی ویڈیوز ہیں، فکر نہ کریں آپ کے اوپر کوئی الزامات ہیں، فکر نہ کریں آپ کرپٹ ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ قوم کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ کیا ہیں۔ فوج کو اس وقت عاصم منیر سے جان چھڑوانی ہے۔ یہ ہے وہ لیول اس بغیرتی کا جو عاصم منیر صاحب نے اس فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ نام کی اس فوج کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، جو تراؤ کیا ہے، اس کا یہ سروے ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں 73% جو ہیں وہ جاننے کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اس عاصم منیر کے خلاف، اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ کے گناہ معاف کریں گے، آپ کی ساری کرپشن معاف کریں گے۔ نواز شریف کی کرپشن معاف کرنے کو تیار ہیں لوگ، اس عاصم منیر کو اس معاملے پہ، شہباز شریف کو معاف کرنے کو تیار ہیں لوگ اس معاملے پہ کہ نواز شریف اس سے بندے سے ہماری جان چھوٹ جائے، عاصم منیر سے۔ یہ وہ ذلالت اور بغیرتی کا ایک نیا ہی مثال قائم کر دی گئی ہے عاصم منیر صاحب نے، اور ابھی ان کی ایکسٹینشن نہیں آئی، ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی کہ وہ بھی آہستہ سا ٹائم لگتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ٹھینگنا ہوتا ہے۔ سر اس طرح نہیں ہوتا، یہ نوٹیفیکیشن 1 منٹ کا کام ہے، ایک بندے نے بیٹھ کے ٹائپ کرنا ہے، ایک بندے نے سائن کرنا ہے، گل ختم۔ یہ جو نا جی نئی عدالتیں بن رہی تو اس کی بلڈنگ چاہیے، بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے بھائی جان، اس میں اینٹ لگانی ہوتی ہے، بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے۔ نوٹیفیکیشن سے 2 منٹ کا کام ہے سر، نوٹیفیکیشن لکھا ہو گیا، نوٹیفیکیشن دیتے تھے فارغ، دیٹس اٹ، اس میں کون سا رولا ہے؟ اس میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ رولے ہیں، ان کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس لیے یہ باتیں کر۔ اچھا، انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے محسن نقوی صاحب نے جناب شہزاد اکبر کو دھمکی لگائی ہے نام لیے بغیر۔ لندن سے کچھ لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں گل صاحب نے بھی ایک ویلاگ کیا، لیکن انہوں نے اپنے ریسورس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جیسے بھی انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، پوری بات نہیں کی، پوری بات کر دی شہزاد اکبر صاحب نے، اور کسی نے یہ بات نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں۔ صرف وہ بندہ اس قوم کو اب ایکسیپٹ ہوگا جو دلیری سے کھڑا ہوگا، ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جس حوصلے اور جرت کا مظاہرہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا ہے، از امیزنگ۔
یہ میں اب آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں. آج میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, اکاؤنٹس ہیں, ان کی طرف لوگوں کا دھیان جا رہا ہے. عمران ریاض از گیٹنگ ویری پاپولر امنگ دا پیپل جسٹ بیکاز آف ہز اسٹانس. اور شہزاد اکبر صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ بھی ان کے اسٹانس کی وجہ سے. دیکھیں سچ ایک ایسی چیز ہے, ریگارڈلیس نظر عباس بولے یا وزیر اعظم پاکستان بولے یا کوئی بڑا آدمی بولے, میں تو ایک عام آدمی ہوں سر, میں بولوں یا کوئی بھی بولے, سچ جب آپ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف آئیں گی سر. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ نہیں رہنی دنیا, یہ دنیا ختم ہو جانی ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, اور اس دنیا کے بعد پھر ایک اور دنیا, اس میں ان کا مقام ہوگا جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ سچ صرف اللہ ہے. یہ مال و دولت, یہ دنیا, رشتہ پہ بند بتانے بہم و گمان, یہ بہم و گمان کے بہت ہیں سر ہمارے. اچھا جی, سراب برکت کے لیے بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ایک پروٹیسٹ ہوا. یہ بیسیکلی ایک میں ذکر اس بات پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام تھا, لیکن انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کے جو شیفیلڈ کے جو لوگ تھے انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو انہوں نے ویلکم کیا کہ سراب کا جو پروٹیسٹ مانچسٹر میں ہونا تھا اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ یہاں پہ آ کے کر لیں, اور اس میں عمران ریاض صاحب نے اپنا کردار ادا کیا کہ جی وہ یہاں پہ ہونا چاہیے, اور لوگوں نے اس کو اوپنلی ویلکم کیا. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, پاکستان کی قوم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم ہر ظلم کے ساتھ ہمیں ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو کہ طاقتور کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہا ہے, وہ چاہے مارنگ بلوچ ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, ہمیں ہر بندے کا ساتھ دینا ہے. یورپ میں پھلوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں سر جی. یورپ میں خبر ایک آئی ہے کہ یورپ میں پھلوں پہ پابندی لگ رہی ہے کیونکہ ان کا پھل جو ہیں وہ ناقص ہیں. یہ بھی ایک خبر ہے ان کے لیے, عاصم منیر صاحب کے لیے, جنہوں نے NDFC کا وہ بنایا تھا, ایک ادارہ بنایا تھا جی, بڑے شمار پیسہ لے کے آواں گا, بے شمار پیسہ پاکستان آئے گا تو وہ میں لے کے آواں گا. اچھا چھوٹی سی خبر میں اور بیچ میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کل ایک بچے کی لاش جو گٹر سے نکلی ہے, اس کے لیے اٹس ویری سیڈ. یہ ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے گٹر, مجھے یہ ان لوگوں پہ سمجھ نہیں آ رہی, تصویریں بنانے کے لیے سارے آ گئے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, یہ اتنی مردہ قوم ہے کہ ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس کو جا کے اس کو پتھر رکھ دیں, کہ ڈھک دیں, کچھ کر دیں, اس کا کوئی شیٹ لا کے رکھ دیں, کہ لوہے کی شیٹ بھی لا کے رکھی جا سکتی تھی, کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا وہ دیکھ کے. تو اس کے اوپر اس لیے میں نے بات کی ہے کیونکہ یہ آؤٹ آف دا وے پالیٹکس میں تو نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کی بے حسی, ہمارے لوگوں کی بے حسی ظاہر کرتی ہے, اور یہی بے حسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں روز دن رات جوتیاں پڑتی ہیں. اچھا جی, NDU میں تو اسپیچ ہوئی ہے. اب جو مجھے پتہ لگا ہے NDU میں اسپیچ کے بارے میں, کہ پہلے تو ادھر پہ یہ پتہ لگا تھا کہ یہ وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ غلام ہیں. انہوں نے MP کا دو فیملیوں کے غلام ہیں, ایک زرداری فیملی اور ایک نواز شریف فیملی, لیکن اس میں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. وہ کھل کے سامنے ہیں, صوبوں کو توڑنا, صوبوں کو نئے بنانا, نئے چیزیں کرنا, اس قسم کی ساری باتیں ہو رہی. پھر اب یہ گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک چیز آپ بات اب لکھ لیں, اب اس وقت اس بندے سے جان چھڑانی بہت ضروری ہوتی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اسے جان چھڑوانی بہت ضروری ہے. اگر یہ بندہ قائم رہتا ہے تو پاکستان کا رب وارث ہے, پاکستان کو توڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ, نو ifs and buts, نو چاچا اور ماما, نو رشتہ داری, یا ہے یا نہیں ہے. یہ درمیان والا راستہ نہیں چلنا. اب آپ کو سیدھے ہو کے آنا ہے. اور جتنے ذلت انہوں نے اٹھوا لی ہے, ہمارے اپنے لوگ جو تھے PTI کے جو لوگ تھے وہاں پہ جا کے اپنے, جب میں کہتا ہوں میرے پھوپھی کے پتر نے, لیکن یہ ہے کہ جو PTI کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں, ان لوگوں نے وہاں پہ جانے کی ضرورت کیا تھی مجھے بتائیں. کون سا ایسی ڈگری آپ کو ملنی تھی کہ جس پہ آپ کو نوکری ملنی ہے, اور آپ چلے گئے وہاں پہ اس کو فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ آپ نے کھپے کھائے ہیں, وہاں پہ اپنے چائے پی ہیں اور مزے کیے ہیں, اور وہاں پہ آپ نے تصاویر بنائی ہیں. کتنے آپ بغیرت ہیں. اب اس بغیرتی کو کیا کہنا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کا حل یہی ہے کہ اب آپ جو 2 تاریخ کو جو کال دی ہوئی ہے, جو تمام لوگوں کو MNA MPs کو بلایا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ لوگ پہنچیں. یہ بڑا امتحان ہے ہمارے اسمبلی ممبران کا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیل میں رہیں, جیل میں نہ جائیں, آپ غیر ملکی دورے کریں, آپ MPA بھی ہوں اور آپ MNA بھی ہوں, اور سارا کچھ آپ کو ملتا رہے, آپ کو سارے سلام بھی کریں. میرا خیال ہے ہر وہ شخص بغیرت ہے جو ان کو سلام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہر وہ, آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں,
اور ان کو بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بتائیں کہ آپ کتنے بغیرت ہیں اور کتنے گئے گزرے کتنے گندے ہیں. یہ خوف کا بت آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ پہ اس وقت ہم اس وقت قیامت سے گزر رہے ہیں. جب قیامت میں گزر رہے ہیں تو قیامت میں کیا ہوتا ہے, کیا ہونا ہے قیامت میں ہونا ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا, کسی نے کسی کا حساب نہیں دینا. ہم قیامت سے گزر رہے ہیں, آپ نے اپنا حساب دینا. ہم نے اپنے چاچے مامے تایا رشتہ دار سارا کچھ جو ہمارے یار دوست تھے جو افسران تھے وہ سارے چھوڑ دیے. آپ کو کس بات کی ہے؟ اٹھ کے بتاتے ہیں. یہ ایک عہدیدار میں نے دیکھے ہیں اٹھ کے بتاتے ہیں وہ میرا جنرل واقف ہے, میرا فلاں واقف ہے. وہ تینوں کی دفاع کے دندہ جنرل واقف ہے, تمہارا جنرل واقف ہے تو اسی ان کی کریے, مر جائیے. کیا کریں ہم لوگ سارے یہ دماغ میں سے نکال دیں گا. آپ کو واقف ہے آپ کا, اگر اللہ واقف نہیں ہے نا تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہے. سمپل سی کہانی ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ناؤ, دس از دا مومنٹ ناؤ. اگر آج آپ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے پھر کب کھڑے ہوں گے آپ؟ کب آپ نے کھڑے ہونا ہے؟ یہی موقع ہے. یہ سارے ایم این اے ایم پی جتنے بھی سارے ووٹر یہ سارے کے سارے اگر جیل میں جانا پڑتا تو آپ یقین کریں یہ میں بات جو کر رہا ہوں اگر ہمیں بھی جانا پڑا ہم چلے جائیں گے. بیہائنڈ دا سین بہت سارا کام ہو رہا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تقریباً 4,500-5 ہزار ای میل جو ہیں وہ یورپین یونین کے ممبران کو جا چکی ہوئی ہیں اور یہ کام آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے ہوتا کچھ نہیں؟ مجھے کسی نے کہا جی اس ہوتا کچھ نہیں. اگر ہوتا کچھ نہیں تو یہ روتے کیوں ہیں؟ اگر اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے تو محسن نقوی کو کیا تکلیف ہے جو بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی شہزاد اکبر کو دھمکے لگا رہا وہاں بیٹھ کے کہ جی وہ باہر سے بیٹھ کے میں باتیں سنا رہا اندر کے فساد بتا رہا آپ کے. یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے, فرق پڑتا ہے اور آپ نے فرق ڈالنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہے ہم بیٹھے. یہ آپ جو یہ کلک اور شیئر اور یہ کرتے ہیں یہ بھی بڑا فرق ڈالتا ہے. تو آپ پلیز اس کے اوپر رہیں. اور بات پھر یہ کہ خوف جو ہے نا وہ سب سے بڑی لعنت ہے. خوف سب سے بڑی لعنت ہے. اور مسلمان کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ آخرت پہ ایمان ہے, شہادت پہ ایمان ہے. یہ مال و دولت, یہ دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ سارا کچھ ہے. اور یہاں سے جب ہم نے آگے چلے جانا ہے ہمارے حصے پلے نہ چاچے نے آنا, نہ مامے نے آنا, نہ جنرل نے آنا, نہ کرنل نے آنا, کسی نے ہمارے رشتہ داری نے کسی نے کام نہیں آنا. یہ سب بکواس ہے, ڈکوسلا ہے. کہا جاتا ہے تو میرے ایک دوست کو کسی نے کہہ دیا, میرا ایک جاننے والا, آپ لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کو کسی نے کہا یار تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کس کام میں لگ گئے ہو. اور چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اللہ نے دیتے ہیں نا بھجن, وہ اللہ نے دیا, اللہ کسی وقت بھی لے لے گا. آپ کون ہوتے ہیں اس کو؟ نہ آپ اس کو روٹی دینے والے اپنے بچے کو, نہ آپ اسے کھانا کھلانے جو کہ وہ تو اللہ دے رہا ہے. یہ آپ کی سائیکالوجی ہے, اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. برا نہیں, میں بات ختم کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.